ایک بندہ غریب تر سی تے غریباں دا کوئی یار نہیں ہوندا. اے میں اکثر آکھدا رہنا تانوں تے اس گل نو اپنے ذہن اندر بٹھا لو. غریب دا کوئی یار نہیں, غریب دا یار مدینے والی سرکار ہے. ہاں, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اور شافع حشر ہے تاجدار امت بے نوا اور کیا چاہیے. اور ہر جرم پر کرم, ہر جرم کتنے کرتے ہو صبح سے لے کر رات تک, یہ جرم ہی اور کیا ہے. ہر جرم پر کرم, ہر خطا پر عطا, رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اور کیا چاہیے. وہ کہتے ہیں غریب تر تھا, دکان تے نہ دار لا لیا اس نے. پنجابی چ ذرا تو چس زیادہ آئے گی. دکان تے ادھار لا لیا تے دکان تے چوکھا ودھار ہو گیا. دکاندار نے آکھیا دیندا نہیں, اس آکھیا دے چھڈاں گے. پھر اس پوچھیا, پھر وہ چلدا چلدا انہاں یاراں کول گیا جڑے یار آندے نے کدی کم پیا تے سانو دسی, تے جدوں فون کرو تے آندے نے او ذرا 10 منٹ پہلا کر دیتے ہو جانا سی. میں کہا نادان تو وہ ہے جو تجھے کال کر رہا ہے, اس سے نہیں کر رہا. ارے نادان تو وہ ہے جو تجھے تیرا دروازے پہ دستخط دے رہا ہے, لیکن مؤذن نے کہہ دیا حی علی الصلاۃ, اس کے دروازے پہ نہیں آ رہا. جب تم انسانوں کے دروازے پہ جاؤ گے تو پھر یہی حال ہوگا جب اس اپنے رب کے دروازے پہ آؤ گے, اور پھر لوگ تیرے دروازے پہ آئیں گے. تو اس کے دروازے پہ جائے گا, لوگ تیرے دروازے پہ آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ کہ کیونکہ یہ در مصطفیٰ کا فقیر ہے. جو در مصطفیٰ کا فقیر ہوتا ہے وہ زمانے کا امیر ہوتا ہے, وہ کبھی پیچھے نہیں رہتا. آنکھ لگا دوار ودیرا ہو گیا, آنے سجنہ ویلیاں کھول گیا, انہوں نے آکھیا جا کام کر, اس کی تو واپس دینا ہے. یہ بھی تو پتا ہوتا ہے نا بندیاں نو, انہیں کی تو دینا ہے. اس آکھیا اچھا. بندہ نہ رات نو سون لگے 1000 مرتبہ درود پڑھدا رہا ہے. ایک گل اودے وچ چنگی سی. آکھن لگا عشاء دی نماز پڑھی, سارے انہوں کھڑکا لیا, وجا لیا. آکھیا ہن او دا بوا کھڑکائی. آندے آئے گے 1000 پڑھدا سا, آج میں 2000 پڑھیا. یہ نام کس کا ہے؟ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی تو صبر دیتا ہے بس نام محمد. یہ تو حضور کا نام ہے, یہ کسی عام کا نام تو نہیں ہے. کہنے لگا میں کہ آج 2000 مرتبہ پڑھنا ہے. 2000 مرتبہ پڑھیا تے آنکھ لگی تے آنکھ لگ مدینے والے نال گئی. ہاں آنکھ لگی تے آنکھ لگ مدینے والے نال گئی. حضور آ گئے. ارے تو حضور کو پکارے, حضور آئیں گے, لیکن تیرا یہ برتن صاف نہیں ہے. یہ برتن صاف نہیں ہے, اس کو صاف کرنا پڑے گا. با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رب سے بات کرتے ہیں, اور ابا سچیا ایک کار تیرا تے لوگ کیوں رہندے نے؟ اے دل کار رب دا ہے تے لوگ کیوں رہندے نے؟ اے تے مینوں دس نا. رب آکھیا ہے تے میرا اے, پر سونیا جدوں سرگی ہوندی ہے اٹھنا, پھر ایدا دروازہ تو کھول. جدوں تو کھولے گا پھر ہنجواں نال غسل دے. پھر اگر تیرا رب ایک جھلک واسطے بھی آ گیا تو اے بھی چنگا تے او بھی چنگا ہو جائے. ہاں یہ دل اس کی جگہ ہے, لیکن اس کی صفائی تو کر. وہ آئے صفائی تو کر. جب رات کو موبائل چلاتے چلاتے فحاشی دیکھتے دیکھتے سو جائے گا, ارے تیری آنکھوں کے سامنے مدینہ نہیں آئے گا. یہ مت سوچ, کہتا ہے میں یہ بھی پڑھتا ہوں یہ بھی پڑھتا ہوں, لیکن تیری تنہائی پاک نہیں ہے, تیری تنہائی پاک نہیں ہے. کہنے لگا آنکھ لگ مدینے والے نال گئی. حضور آگے. حضور فرمایا ساڑھے نال یاری تے کیوں پیا چپ چپ رہنا, یاری ساڑھے نال دستے سے ہی. حضور قرضہ ہو گیا. حضور فرمایا فلاں علاقے اندر چلا جا, اوتھے میرا ایک وزیر ہے جدا نا علی بن عیسیٰ ہے, علی بن عیسیٰ ہے, او دے کول چلا جا. اس آکھی حضور فرماندے نے میرا ادار لا دے. آندہ دن چڑھیا, مونڈے اتے پڑھنا رکھیا, پہ گیا سرکے. آندے سرکے پیا رستے وچ سوچیا جی, اس پوچھیا تیرے کول دلائل کیڑا ہے؟ راتی حضور آئے سن کوئی دلیل دے دے سا. آندہ پھر آ کے ستا, درود پڑھیا, پھر آنکھ مدینے والے نہ لائی. حضور آ گئے, حضور آ گئے. حضور نے فرمایا اگر وہ کوئی دلیل منگے نا, انہوں آکھی تو کسرت نال میری ذات تے درود پڑھنا ہے, تو اس بدھ نہیں پڑھیا. پھر یہاں سے ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے
کہ ہم یہاں سے پڑھیں. یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، میرا اور تیرا تو نہیں ہے. ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنے کملی والے کی سماعت پہ لاکھوں سلام. حضور نے فرمایا اس نو آکھی تو ہر بدھ نو درود پڑھنا ہے لیکن اس بدھ نہیں پڑھیا. جس ویلے چلیا جا کے اس دا دروازہ کھٹکایا، باہر آیا، آکھیا میں نے حضور پہ دیا میرا قرضہ لا دے. اس وہی گل کی تھی، انہیں آکھیا کوئی دلائل تے دے. آکھیا حضور فرمایا ہے تو ہر بدھ نو درود پڑھنا ہے، اس بدھ نہیں پڑھیا. اکھاں وچوں آنسو آ گئے، کہنے لگا میں کمرے دے بند کمرے دے اندر حضور تے درود پڑھنا اور میرے کول بھی کوئی نہیں ہوندا. اوے تیرا قرضہ تے بعد چلاواں گا، تینوں لکھاں مبارکہ ہون میرے درود دی سنت لے کے آ گیا. اور تینوں لکھاں مبارکہ ہون اور میرا سنیرا مدینی لے کے آ گیا ہے. انہوں نے کہا اچھا. فرمایا بیٹھو، تم میرے مہمان نہیں حضور کے بھیجے ہوئے ہو. تم میرے مہمان نہیں حضور کے بھیجے ہوئے ہو. اے بند ہوندیاں ہی رہندیاں نے. آکھو سبحان اللہ. اے دل دی آنکھ نہ بند کرو، تسی میرے وال ویکھو. انشاءاللہ چرائی ساؤنڈ والے لگے نے، انشاءاللہ سیٹ کر چھڈن گے، پر جڑا اسی سیٹ کرنے پیا اس نو بھی تے سیٹ کرو نا. اور جتھے سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آکھیا تم میرا مہمان نہیں، تینوں حضور بھیجیا ہے. بٹھایا اندر، آکھیا کتنا قرضہ ہے؟ آکھیا 1000 دینار. آکھیا اے تے 1000 تیرا قرضہ ہو گیا لیکن 2000 دینار ود لے جا. ایتھے لوگ آندے نے 10 جنے کماندے نے پتہ نہیں لگدا. پتہ کتھوں لگے؟ او جدوں میٹر نال تار ہی نہ لگی ہوئے تے ڈائریکٹ لائیے تے پھر تے ارتھی پینا نا. ہاں تیری تار وہاں لگی ہو جس کا کنیکشن سیدھا مدینے جاتا ہو. اس نے کہا بیٹھ جا کمرے میں. جب کمرے میں بیٹھا 2000 اضافی دیا. وہ آنے والا شخص کہنے لگا یہ 2000 اضافی کیوں؟ فرمایا 1000 تجھے انعام کہ حضور کا بلاوا لے کر آیا ہے، اور 1000 کے لیے کاروبار کرنا اور 1000 اپنا قرضہ اتارنا. اب لے کر نہ وہ آیا جس سے پیسے دینے تھے. اس نے عدالت میں اس کے ساتھ جو ہے معاملات کیے تھے، کیس لگایا تھا، عدالت میں چلا گیا. اب وہ کہنے لگا جج صاحب پیسے میں بعد چلواں گا، مینوں اے دسو نے جوگا ہے ہی نہیں لیا کتھوں آیا ہے؟ وہ کہندے تے نے جوگا ہے ہی نہیں لیا کتھوں آیا ہے؟ اس آکھیا جج ہن میری گل بھی ذرا سن لے. اس آکھیا کی کس دیتے؟ آکھیا مدینے والے دیتے. آج کہتے ہیں یہ بات نہ کہو کہ مدینے والا دیتا ہے وہ رب دیتا ہے. ارے ہم بھی جانتے ہیں وہ رب دیتا ہے لیکن صدقہ کملی والے کا دیتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو اپنا خدا نہ مانو لیکن خدا سے جدا نہ جانو. ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، نبی نبی ہے، خدا خدا ہے. ارے ان کی ذاتیں دو ہیں، بات ایک ہے. ان کی ذاتیں دو ہیں. مالک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہ توبہ کی رات ہے. مالک نے فرمایا توبہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو لفظ ہے نا آمنو کا، اس کی کشش کو جانو کہ یہ آمنو کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، مالک نے فرمایا تم ایماندار ہو؟ نہیں. فرمایا عبادتیں کرتے تھے. کتنے نبی آئے، ان کی قومیں آئی، رب نے اعلان کیا تم ایماندار ہو. اب مالک ان کے لیے اعلان کیوں ہے آمنو آمنو آمنو؟ مالک نے فرمایا اینا دی گل نہیں گل لو دی. رب نے فرمایا اینا دی گل نہیں گل ساری سرکار دی. اگر ان کے امتی نہ ہوتے تو پھر ایماندار کی یہ سٹیمپ نہ لگتی. ارے اسی لئے یہ لگی ہے کہ ہم نے پکارا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور 82 مرتبہ قرآن پاک میں یہ آیا یا ایھا الذین آمنوا آمنو آمنو آمنو. ہر بات پہ مالک فرما رہے آمنو. اگر درود کا حکم بھی دیا تو ایمان والوں کو دیا، توبہ کا حکم بھی دیا تو ایمان والوں کو دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. فرمایا مجھ سے توبہ حاصل کرو. ربا سچیا کنج دی توبہ؟ فرمایا سچی توبہ. فرمایا سچی توبہ مجھ سے حاصل کرو. یار ہم یہ کہتے رہتے ہیں ابھی وقت ہے، ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے. کہتے ہیں ابھی پڑھیں گے نماز، ابھی تھوڑے دن ہیں. دیکھا نہیں کتنے کتنے نوجوان جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر.
ہماری آنکھوں کے سامنے جا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ شراب پیا کرتا تھا، بڑا شرابی تھا۔ لوگوں نے اسے بستی سے نکال دیا، بستی سے باہر چلا گیا۔ فرمایا اس کو بستی میں نہ آنے دو۔ اب بستی میں چلا گیا، وہاں ہی رہتا ہے، وہاں ہی کھاتا ہے پیتا ہے۔ اب کیا ہوا، ایک دن اس کی نزا کا وقت آ گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، باری تعالیٰ ہون تے کوئی نہیں، ہون تو تے میں ہوں۔ دنیا دارہ نے مینوں سڑ چھڑے آئے، لیکن میں یہ سنیا کہ تو نہیں چھڑ دا۔ آخیا ربا سچیا تو مینوں معاف کر چھڑ۔ مالک نے فرمایا اسا تینوں معاف کر چھڑے آئے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم رب مل سکتا ہے جسے لوگوں نے بستی سے نکال دیا ہو؟ اب اس کی روح پرواز کر گئی۔ جب روح پرواز کی نا، مالک نے فرمایا موسیٰ جی باری تعالیٰ، فرمایا جنگل وچ میرا یار مر گیا، دا جنازہ پڑھا۔ جنگل وچ میرا یار مر گیا، دا جنازہ پڑھا۔ انہوں نے پتہ نہیں سی نا کیڑا یار، جا کے ویکھیا اس نے تے لوکاں نو کٹ چھڈیا۔ ربا سونیا اے کیڑی قدرت ہے، لوگ کٹ دینے تو آنا میرا یار ہے، لوگ کٹ دینے تو آنا میرا یار ہے۔ رب فرمایا موسیٰ انہیں توبہ اس سچے دل نال کیتی ہے نا، میں انہیں معاف کر چھڑے آئے، میں اس نو معاف کر چھڑے آئے۔ یار ہم آئے تو صحیح اس کے در پہ، بیٹھے تو صحیح، ہمارے دامن پھیلے ہونے چاہیے۔ آج بھی ایسے مسجدوں میں محفلیں ہو رہی ہیں، گلوں میں پٹاخے چل رہے ہیں۔ ہاں یہ آخری آسمان پہ میرا رب آئے، اوے مانگو، اور بچے مانگنے والوں مجھ سے مانگو، اور رزق مانگنے والوں مجھ سے مانگو۔ اوپر سے رحمتیں آ رہی ہیں، نیچے سے آگ اوپر پھینک رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ یاد رکھو جدوں مسلمان پاکو ہند کٹھا سی نا، جدوں اہ جے تہوار آندے سن نا عبادت دے، تے ہندوؤں دے بچے باہر آتش بازی کردے سن، ہندوؤں دے بچے باہر آتش بازی کردے سن کہ مسلمان عبادت نہ کر سکن۔ آج ساڈا بچہ کہندا ہے میں کھانا نہیں کھانا، ابا پہلا پٹاخے دی ڈبی لے آ کے دی۔ وہ باپ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میرا بچہ کبھی یہ بھی ضد کرے کہ ابا جان مجھے ترجمے والا قرآن پاک لا کر دے۔ اسی عربی دے پڑھنے کدی ترجمہ بھی پڑھیے تے سانو پتہ لگے کہ ساڈا رب کتنا کریم ہے۔ اس نے کبھی یہ ضد نہیں آپ سے کی۔ دیکھو تو صحیح کہ ہمارے بچے کس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ جب تک ہمارے بچے دین کی طرف نہیں نہ آئیں گے، قسم خدا کی یاد رکھو مسلمان اتنی دیر ناکام ہے، ناکام ہے۔ ہم نے دین داروں کو حقیر سمجھا، لیکن دنیا داری کو ہم نے بادشاہی سمجھا۔ حقیقت میں وہ ضلالت ہے اور دین حقیقت میں بادشاہی ہے، یہ بادشاہی ہے۔ لیکن دوست اپنا اخلاق اچھا کرو۔ یاد رکھو نمازیں ہم 10 بھی 5 ہے نا، 5 کے برابر ہم 8 بھی پڑھ لیں تو کوئی نہیں، پڑھتے جا، نفل بھی پڑھتا جا۔ اگر تیری زبان اچھی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر تیرا کردار اچھا نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھو غیر مسلم ہمارا کردار دیکھ کر پھر وہ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہیں، پھر یہ کہیں گے کہ ان کا نبی بھی سچا ہے، ان کا خدا بھی سچا ہے۔ ہمارا کردار تو ہونا چاہیے۔ چلو پھر حدیث سن لو، سبحان اللہ۔ حضور نکلے مسجد نبوی چوں، تیز رفتار نال میرے آقا جا رہے ہیں، نال حضرت سلمان فارسی نے تے حضرت بلال نے۔ یہ حضرت بلال بھی کیا چیز ہیں، سبحان اللہ، یہ عشق والے لوگ تھے۔ حضرت بلال بھی نال نے۔ حضور اینی کالی کا دی، اتنے تیز، حضور فرمایا بڑے ڈاڈا کام میں۔ چل دیا مدینہ پاک دی ایک دو گلی کراس کی تھی نا، اللہ کرے تسی ساری کراس کر کے مسجد نبوی دے سینٹ وچ بیٹھ جاؤ۔ اے دعا ہے، اللہ کرے تسی رمضان شریف چ او مدینے دیا بہارا دیکھو۔ حضور نے ایک دو جدو گلی کراس کی تھی نا، اگے ایک عورت کھڑی ہے، ہاتھ وچ خالی بوتل ہے تے کھڑی ہے، پریشانی نہ رو رہی ہے۔ حضور فرمایا تے انو کی بات ہے؟ آکھنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نہیں پتا کہ اللہ دے نبی نے، میں او لفظ نہیں نہ لیا سکتا اپنی زبان سے، کیونکہ وہ سرکار نے، وہ تو سرکار ہے۔ حضور نے فرمایا کی گل ہے؟ آکھیا جی میرے ہاتھ وچ تیل سی ڈل گیا ہے، لیکن میں ڈرنی اس واسطے پئی ہاں کہ میری جڑی مالکہ نے بڑی ڈاڈی تے بڑی ظالم ہے، مار دیے۔ آپ نے فرمایا بلال، حضور نے ارشاد فرمایا کنے دا سی تیل؟ آکھنے لگی 5 دینار۔ حضور فرمایا بلال، کیونکہ حضرت بلال حضور دے خزانتی سن، وزیر خزانہ جنہوں اساں کہنے آنا وہ حضرت بلال سن۔ آکھیا جاؤ نہ 5 دینار لے کے آؤ۔ دوڑے گئے 5 دینار لے آندے۔ آکھیا تیل پڑھاؤ، تیل پڑھایا۔ آکھیا جی اے لو ہون تے نہیں رونا، مائی پھر بھی روئی جاندی۔ حضور فرمایا ہون کیوں روندے ہو؟ آکھنے لگی یا رسول اللہ تیل تے مر گیا پر جڑی لیٹ ہو گئی ہیں
ہاں یا رسول اللہ تیل تے مل گیا ہے جڑی لیٹ ہو گئی. حضور فرمایا لیٹ ہو گئی تے اللہ دا نبی تیری شوارش واسطے جائے گا. آج دیکھ لو وہ اللہ کے نبی ہے. جاؤ سا کسی چودھری نو آکھو ماڑے بندے واسطے ٹھانے جانا ہے, آندہ گڈی چنگی آ, ہاں گڈی ہے ہی کول ہے, بندہ آندہ نہیں تے آندہ تو کا دیتے ٹھانے جانا ہے. یہ ہمارا کردار ہے, لیکن وہ نبیوں کے سردار ہیں. حضور فرمایا چالنا تیری شوارش واسطے چلیے. اس کو کہتے ہیں کردار مصطفیٰ, اس کو کہتے ہیں عظمت مصطفیٰ. حضور فرمایا چالنا, اگے اگے مائیے پیچھے پیچھے حضور نے, حضرت بلال نے, حضرت سلمان فارسی نے چل دیا اس یہودن دے دروازے تے پہنچے. حضور نے دستخط دیتی, جس ویلے دستخط دیتی نا باہر آئی تے جس ویلے انہیں چہرہ ودوہا نو ویکھیا نا, نظرہ دی ٹک ٹکی لگائی, اتنا حسین چہرہ عرب دی سرزمین دی اتے اور اتنا چمکتا ہویا چہرہ ویندی جاندی. حضور فرمایا اے تہاڈی کون ہے؟ آکھیا جی یہ میری نوکرانی ہے. فرمایا اینو کچھ نہ آکھیا جی, فرمایا اینو کچھ نہ آکھیا جی. آکھیا جی ٹھیک ہے. آکھیا لیٹ ہو گئی. کیوں نہ ٹھیک آکھ دی, سونے ہی بڑے سن, اس کی کیا مجال تھی یہ ٹھیک نہ کہتی. ارے حضرت یوسف کو جو دیکھتا تھا نا اس کو 3 مہینے بھوک نہیں لگتی تھی. تو یہ تو جب مسجد اقصی میں گئے تو حضور امام ہے اور یوسف مقتدی ہیں. 3 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کے آنی, آئے ہائے جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دو میں جہانی, جنا حضور ویکھے آئے. حضور فرمایا انہوں کچھ نہ آکھی. جی میں کچھ نہیں آکھ دی. جان لگے نا حضور تے جدو حضور اگے گئے تے حضرت بلال تے حضرت سلمان فارسی پیچھے پیچھے نے, تے جڑی مال کے سی نا وہ دوڑی دوڑی آئی کہندی وے گل تے سنو اے کون جی, مینوں اے تے دسو ایڈا حسین اے کون جے. انہوں نے آکھے ساڈی سچی تے سچی سرکار نے, اے میرے آقا نے, اے مدینے دے تاجدار نے, اے ہوئی تے نبیہ دے سردار نے. آکھیا جی, آکھیا پھر انہاں نو بلاؤ. یہ میرے دروازے کا جب دستخط دی تھی میرے دل کے اندر جو کفر کا تالا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے, وہ ٹوٹ گیا ہے. اب ادھر سے حضور خالی نہ جائیں. حضور کو بلایا, حضور نے شفقت والا ہاتھ رکھا اور کلمہ تجبہ پڑھایا. اس طرح لوگ آئیں گے دین کی طرف, اس طرح جب ہمارے اندر سے انا نہیں نہ نکلے گی پھر لوگ کہیں گے یہ مسلمان ہے. واللہ میں نے دیکھا غیر مسلم میں بیٹھ کر مسلمان شراب پیتے ہیں. غیر مسلم میں بیٹھ کر میں نے ایک غیر مسلم کو دعوت دی, میں نے کہا اے یہ سچا دین ہے آ جاؤ. کہنے لگا تو آڑے چیتے ساڑے چی کی فرق ہے. کہنے جی یہ بھی جھوٹ بول دی, اسی بھی جھوٹ بولنے ہیں. اکھر لگا اسی بھی جڑیاں بد فیلیاں کرنے یہ بھی کر دیں. میں نے کہا ابھی تو نے داتا لی اجویری کا کوئی ملنگ دیکھا ہی نہیں. تو نے تو ابھی دیکھے ہیں گلیوں میں گھومنے والے, تو نے تو ابھی دیکھے ہیں سڑکوں میں گھومنے والے. کبھی وہ دیکھ جو مدینے کے فقیر ہیں, تجھے پتا چلے کہ وہ کون ہے جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں. وہ آقا ہیں, ہم ان کے منگتے ہیں. یار یاد رکھو, لوگ ہمارا کردار دیکھیں گے, ہماری گفتار دیکھیں گے کہ یہ کس کے غلام ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, یہ کیا نہیں کرتے. جہاں بھی جاؤ, جس گلی سے گزر جاؤ, وہ گلی کی مٹی بھی ناز کرے, وہ گلی کی مٹی بھی ناز کرے. یہ جانے والا کوئی عام نہیں, محمد عربی کا غلام جا رہا ہے. یہ کوئی عام نہیں جا رہا, یہ حضور کا غلام جا رہا ہے. اور اس کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے. پھر میں توبہ پہ ہی آ گیا ہوں, کہہ دو سبحان. اس کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے. وہ کفل تھا نا, کفل بنی اسرائیل کا, ہر روز نہ بلا کے ایک عورت نو بدکاری کردا سی, ہر روز بدکاری کردا سی, ہر روز بدکاری کردا سی. ایک دن اس نے ایک عورت خریدی, اپنے کمرے دے اندر لے آندی, ویکھدا کہ یہ عورت زارو کتار روندی ہے. کہنے لگا تیرا میں دام پڑے آوے, تینوں پیسے دیتے نے, تو کیوں رونی ہے. آکھن لگی میں مجبور ہاں, میں ایک خواہش واسطے راضی نہیں, میں بہت مجبور ہو کے آئی ہاں. کفل بھی رونا شروع ہو گیا. جس ویلے زارو کتار رویا نا, کہنے لگا تو میری بہن ہے, سارا معاوضہ لے تے چلی جا. جس ویلے چلی گئی تے رب نو جلال آیا. غیب جو آواز ہے, کفل تو نے اس بات سے توبہ کر لی, تیرے رب نے تجھے معاف کر دیا ہے, تیرے رب نے تجھے معاف کر دیا ہے. کہتے ہیں جب معاف کیا تو اس کی روح پرواز کر گئی. اب لوگ تو اسے دیکھتے تھے حیرت کی نگاہ سے ہر روز. جب صبح لوگوں نے دیکھا تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا یہ کفل جنتی ہے. فرمایا میں رب اس سے راضی ہو گیا ہوں. ارے آؤ تو صحیح اس کے دروازے پہ, اس کے دروازے پہ دستخط تو دو.
حضرت عمر پاک کا دور ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ ٹھنڈے مٹھے پہ گئے ہو جیتے قاری صاحب آ کے تقریر کرنی کی ہو گیا ہے؟ اجے تے قاری صاحب آنا ہے جناب، تانوں سونی باتاں سنانیاں نے ماشاءاللہ سریلے خطیب نے تواڈے، پر تسی انتظار چ بیٹھے ہو تے آ جاندے نے، ذرا ساڈے نال بھی تھوڑا تعاون کرو نا۔ ہاں یہ جڑا توبہ دا موضوع ہوندا ہے تے چسکے والیاں گلاں نہیں کیتیاں جاندیاں کہ میں تانوں چوسیاں گلاں دساں تے تسی سبحان اللہ تسی پچھلا میرا بیان سنیا میں گلاں ٹھوس تے سیدھیاں کرنا، ہاں جی، لیکن اے وے کہ کوئی دل وچ بیٹھ جائے نا یار، ایتھے کوئی ٹکانا تے کاٹ جائے، کوئی اینو گھر تے بنا لوے، جدوں اے گھر بن جائے گی تواڈے صدقے ساڈا بھی بھلا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھئی ہم نے یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، قسم خدا دی اسی مسجد وچ بیٹھے ہیں نا، اس تو چنگی جگہ کوئی نہیں، اس تو چنگی جگہ کوئی نہیں، مسجد اللہ دا کار ہے۔ جنی دیر اتھے بیٹھے رہو گے فرشتے لگے نے لکھن، فرشتے لکھ رہے نے، تڑا تڑ پہ لکھ دے نے، لیکن یار سانو بھی تے چاہی دینا اسا اس دا بوا کھول کے رکھیے، ہورے چانتی پائی جائے، ہورے چانتی پائی جائے، او دا کی جاندہ ہے، او دا کی جاندہ ہے، تسی چنگیاں دی نقل کرو، اوہ جدوں اسی نقل کردے جاواں گے ایک دن ہو رہے اصل ہو ہی جائے۔ ویکھیا نہیں چائنا دیا چیزاں آئیاں نے تے ہن جاپان تے بند ہو گئے، چلدے ہی چائنا پیا ہے۔ انہاں نے نقل کیتی سی نا، جب بندہ نقل کرتا ہے نا، وہ بادشاہ تھا عالمگیر، اورنگزیب عالمگیر، یہ تسی پہلا بھی سنی ہوئے گی لیکن تانوں چس آوے گی۔ او بادشاہ عالمگیر سی، او دے کول ایک بیکاری آیا، آ کے کہنے لگا بادشاہ جے تینوں بھلا دیاں کوئی بیس پا کے اپنے تے جے تینوں بھلا دیا تے کی دے گا؟ بادشاہ نے آکھیا جی میں جو منگے گا میں بادشاہ، انہیں آکھیا ٹھیک ہے۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیتا مینوں ماسٹر چاہیے دینے، انہیں پینٹ کوٹ پایا تے آ گیا، ویس وٹا کے آیا، بادشاہ مسکرا کے کہنے لگا یہ 10 روپے پھاڑ تے میں تینوں پہچان لیا ہے، تو جا۔ آکھیا ٹھیک ہے۔ پھر ایک دن بادشاہ اعلان کیتا کوئی لنگر ونڈنا ہے، فقیر آ جاؤ، اگر روزے بھی آن ڈے نے نا جنہوں نہیں بھی لگ دی انہیں آکھنا مینوں لگتا ہے۔ اور اس بات کو سمجھو، ہم دیکھتے نہیں ہیں یہ غریب کا حق ہے، انہوں اجازت نہیں جنہیں صبح دی کھاتی ہے تو دے کل شام دی ہے۔ ہر بندہ اس لین وچ لگا ہے، ہر بندہ اس لین وچ نہ بندیاں دے حل بندیاں حل دھیان نہ دو، اپنے رب حل دھیان دو، جدو او دے وال دھیان دواں گے نا پھر انشاءاللہ ستے خیرہ ہے۔ آکھیا پھر فقیرہ نو بلایا گیا، جس لئے فقیرہ نو بلایا نا انہیں بھی اتھے جبہ شبہ پایا، فقیرہ والا وال بکھیڑے تے آ گیا، بادشاہ کو سامنے آیا، بادشاہ نے مسکرا کے آکھیا میں تینوں سجان لے آئے، اجا توڑ جا میں تینوں پہچان لے۔ انہیں آکھیا کیڑا بیس پاواں مینوں بادشاہ نہ پہچانے، آئے ہائے کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندہ رہندا، اور پکا رنگ محمد والا، اور جیڑا چڑھیا پھر نہیں جے لیندہ، اے چڑھ جائے ایک باری بس جس پہ یہ چڑھ گیا نا پھر اس کے بارے نیارے ہیں۔ اور ساکھیا اچھا جنگلہ چ ڈیرے لا لیں، داڑھی شاڑی رکھ لیں، زلفاں رکھ لیں، جبہ پا لیا، امامہ پا لیا تے بہ گیا اللہ اللہ پیا کر دیا۔ لوگ آندے پینے لینا لگیاں نے، اللہ ماشاءاللہ جس طرح آج کل اسی نہیں ویکھتے کوئی 2 مہینے نہیں نہاتا تے اسی دے پیچھے بھی ہاں، اینجی گل ہے نا، کوئی 3 مہینے نہیں نہاتا وہ بھی پیر، 4 مہینے نہیں نہاتا وہ بھی پیر۔ اور دیکھو تو صحیح اس نے شریعت مصطفیٰ کہ اپنے سینے سے لگایا کہ نہیں لگایا، ہم یہ نہیں دیکھتے۔ وہ آپ کو اٹھ کر بھی دکھا دے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں پڑھتا شریعت کے خلاف چلتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کہندے میں ڈیرا لا لیا جنگل وچ، داڑھی رکھ لی، جبہ کبہ پا لیا، لوگ لینا چاہن دے نے بابا بڑا سونا ہے، بابا بڑا سونا ہے۔ ایک دن بادشاہ عالمگیر بھی ادھر ننگیا، اورنگزیب عالمگیر ننگیا نا، انہیں آکھیا وزیر نو ایتھے کی یہ پتہ تے کرو، وہ بھی بابے شابے نو بندا سی، وہ یہ نہیں سی آندا کہ بابے شاہی کوئی نہیں، وہ یہ نہیں سی آندا کہ بابے شاہی کوئی نہیں، وہ بھی بادشاہ سی۔ اس آکھیا ایتھے کی پیا ہوندا ہے؟ آکھیا جی ایتھے کوئی اللہ دا درویش بیٹھا تے دعاواں کردا ہے، آندے اہیں بھی جہاد تے جا رہے ہیں، چلو ہسی بھی دعا کروائیے۔ جس ویلے گیا نا تے او جڑے بابے دے اگے چیلے سن انہاں نے آکھیا بادشاہ کدھر؟ آکھیا میں بادشاہ۔ آکھیا بابے ہوری کسے بادشاہ نہیں مندے، لین چ لگ کے آنا پینا، لین چ آئے گا۔
یہ نہیں کہ پیر ہونا کول گڈی والا آیا تے کرسی تے ماڑا آیا تے اوتھے، ایسا بھی ہے آج کل، میری گل غلط تے نہیں؟ ہاں پیرا والے سارے بیٹھے ہیں، آج جڑا انجدا بھی ہے وے، وہ جڑا چنگی گڈی تے آیا ہاں جی آؤ ایتھے آؤ، جڑا ماڑا ہے اوتھے بیٹھ کے پڑھ یار سبحان اللہ تم۔ نہیں، یہ میرے آقا نے نہیں، میرے آقا کے پاس کوئی غریب آیا اسے بھی سینے سے لگایا، اور کوئی یتیم آیا اسے بھی سینے سے لگا، اور یہ مال و زر کیا چیز ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، حضور کے عشق کے آگے مال و زر ہے؟ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیا لگے لین چ لگ پلیا، انہوں نے انج نہیں ملنا۔ وہ بادشاہ کہندا کوئی 40-50 بندیاں دی لین سی، آندا میں جس ویلے لین وچ لگیا تے میری واری آئی تے میں نہیں سجانے کون ہے؟ آندے میں کہ بابا جی جہاد تے جا رہے ہیں، دعا کریا جی اللہ بھلا کرے۔ بابے ہوراں نے بھی دعا خیر کیتی، موڑے تے ہاتھ ماریا، آکھیا جاؤ جی۔ جس ویلے جان لگا نا بابے ہوراں نے کنی تو پھاڑ کے بٹھا لیا، آکھیا ادھر اج نہیں پہچانیا، آکھیا ادھر آ کتھے چلنا ہے؟ اج نہیں سجانے۔ آکھ لگا اوہو او تو ہووے، او تیرا بیڑا ترجے، میں تے 40 بندیاں دی لین چلا کے آیا، او تو ہووے؟ کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں۔ کہنے لگا اچھا، کہندا پھر مانگ جو منگنا ہے۔ آکھ لگا تو جت گیا ہے، مانگا جی کی منگنا ہے؟ آکھیا جڑا تو تاج پایا نا سینے تے ایتھے سر دے اوتے، ایتھے بڑے بڑے پیارے ہیرے لگے نے، مینوں اے تاج چاہیدا ہے۔ آکھ لگا گل ہی کوئی نہیں، تو جتیا بندہ ہے، تیرے نال گل ہوئی سی جو منگے گا۔ انہیں انج کر کے تاج لایا نا، انہیں اس گل تے غور کریا جی، بابے دی چولی وچ رکھیا، بابے ہوراں نے پکڑیا، جدوں بادشاہ جان لگا نا بابے انج سٹیا، آکھیا اے تاج لے جا۔ آکھیا کی ہویا؟ آکھیا چلیا گل سن، حضرت محمد عربی دی جھوٹی موٹھی نقل کیتی ہے تے بادشاہ قدمہ وچ تاج پہ رکھ دینے، جے سچی مچی کردا تے پھر کی عالم ہوئے گا؟ حضرت جھوٹی موٹھی کیتی ہے۔ تیری بے وفائی پہ وہ تجھے اتنا نوازے، تیری بے وفائی پہ وہ تجھے اتنا نوازے، سوچ کہ اگر ہم با وفا ہوتے تو پھر کیا ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ وہ یہ تے بے وفائیاں پہ کرنے ہیں یارو دے نال تے اینا پیا نواز دائے، سچی مچی دے ہو جاؤ دے۔ اور جدو پیدا جو انہیں کیتا اپنی حقیقت نو تے سمجھئے نا اسی کی چیز سا، نا ہمارا کردار لوگ دیکھیں گے۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میرے نال نہ ایک غیر مسلم رہندا سی، فرماندے مینوں بڑا برا بڑا کہندا ہوندا سی، آندے نے میں تھلے سر سٹنا تے آ جانا، سر سٹنا تے آ جانا۔ فرماندے وہ اس ٹائم امیر ترین سی، ایک وقت آیا غریب ہو گیا۔ یہ دنیا دی شہرت ہے کدی ختم بھی ہو جاندی ہے۔ آندے ایک وقت آیا کہ غریب ہو گیا، او دے کار وچ دیوا والن واسطے تیل نہیں سی۔ فرماندے رات نو دے بچے روون، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے میں اندھیرے وچ گیا، دروازے نو ہلایا، میں کیا اے دیا پھڑ، تینوں پتہ ہے کوئی نہیں ویکھدا تے میں جھوٹ بھی نہیں بولدا، میں کسی نو دسیا بھی نہیں، اے یا میں تینوں دے رہا یا میرا رب ویندا پیا یا تو وینا پیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے رکھیا، کہنے لگا مسلمانوں نو میں بڑا کچھ جاندا سا، یہ پھر دے گیا، دوجے دن ہوئی پھر دے کے آئے، تیجے دن ہوئی پھر دے کے آئے۔ جس دلے دے کے آن لگے نا اور سب بازو تو پکڑ لیا، انہیں کہا ٹھہر جا، آکھیا مسلمانوں باہر آؤ، آکھیا غیر مسلمانوں باہر آؤ۔ جس ویلے لوگ چھتاں تے کھڑے ہو گئے، اندھے گل سنو، اے با یزید بھی سچا جے، اے دا نبی مدینے والا بھی سچا ہے، اے دا رب بھی سچا ہے۔ اور لوگ ہمارا کردار دیکھیں گے اور لوگ ویکھن گے کدے منن والا ہے، یہ لوگ ویکھن گے کہ کون ہے کدے جانن والا ہے۔ ہاں اپنی تنہائی کو پاک کرو، اپنی زبان کو پاک کرو، اپنی سماعت کو پاک کرو، اپنی آنکھ کو پاک کرو۔ جب ان سب چیزوں کو ہم پاک کریں گے پھر پاک کملی والے سے ہمارا تعلق ہوگا، پھر ہماری تار ادھر ٹچ ہوگی۔ حضرت عمر پاک کہہ دو سبحان اللہ۔ فرماندے نے حضرت عمر پاک دا دور سی، فرماندے ایک نوجوان سی تے بڑا نیک تے پارسا بندہ سی، حضرت عمر دے پیچھے نماز پڑھدا سی، حضرت عمر دے پیچھے نماز پڑھدا سی تے جڑا حضرت عمر پیچھے نماز پڑھے ہاں او دا بھی کی کمال ہوئے گا۔ آندے نماز پڑھنی تے باہر آنا، رستے وچ ایک فحاشا عورت کھڑی ہونی، اس نے دعوت دینی، غلط کاری دی، آ جاؤ، کہنا نہیں اسی کملی والے دے غلام ہیں، ہم کملی والے کے غلام ہیں، ہم نہیں ایسے کاموں پہ جاتے۔ گزر جانا، سر کو جھکانا، گزر جانا، سر کو جھکانا۔ ایک دن انہوں نے کیا انہوں میں اندر کنج لے کے آواں، انہیں اپنی لونڈی نو پوچھا ہے نال کوئی کیسا کام کریے ساڑھے گھر آ جائے۔ لونڈی کہندی گل ہی کوئی نہیں، باہر گئی، جا کہنے لگی ساڑھے گھر وچ کوئی مرد نہیں تے ساڑھے گھر آؤ کوئی ضروری سامان چکنا ہے۔ حضور تے غلام سا نہ دل نرم سی، اندر چلے گئے، جے کہ اندر گئے نا اس نے برائی دی دعوت دیتی،
آپ دے دل وچ خوف آیا اور یہ آیا کریمہ آئی والی من خاف مقام ربہ جنتان، اور میرا رب فرماندا ہے جڑا میرے خوف کو ڈر گیا میں انہوں 2 جنتاں دواں گا۔ جس ویلے اتنی گل کی غش کھا کے گر گئے، جس ویلے گرے نا انہوں نے کہتے ختم ہو گئے، مر گئے نے، چکیا تے باہر سٹ دیتا روڑی تے۔ آپ دے والد آئے اٹھا کے اپنے گھر لے گئے، جا کے اٹھایا ہوش کروائی، آکھیا کی ہویا ہے؟ سارا مہاجرہ سناندے جدو آیت تے پہنچے نا میرے دل وچ آیت آئی والی من خاف مقام ربہ جنتان، تے روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی۔ غسل کیتا، دفن کیتا، صبح فجر ہوئی، مسجد گئے، حضرت عمر پاک نے فرمایا انہاں دے والد صاحب نماز پڑھن لیٹ پہنچے، آپ نے فرمایا تانوں کی ہویا؟ دوسرے صحابہ نے عرض کی تھی کہ حضور انہاں دا جڑا بیٹا تواڈے پیچھے نماز پڑھدا سی او تے رات وصال پا گئے۔ آپ نے فرمایا مینوں نہیں دسیا، حضور اندھیرا سی۔ آپ نے فرمایا اچھا، فرمایا چلو نا دی قبر تے چلیے۔ آندے نے قبراں تے نہیں جانا چاہیے حافظ جی، کہندے نے بندے کی نہیں، تے حضرت عمر پاک کی لین چلے سن بھئی، سچی حدیث ہے، سچی لفظہ نہ لکھی ہے۔ حضرت عمر پاک نے فرمایا چلو انہاں دی قبر تے، حضرت عمر پاک فرماندے شرک ہے نہیں جانا۔ اوہ آکھو تے صحیح سبحان اللہ، کی ہو گیا سنیہ دی مسجد نہیں؟ اوہ اچھی آکھو سبحان اللہ۔ عقیدے تے ڈٹ جاؤ، عقیدے کے لیے جان جاتی ہے تو جائے، لیکن عقیدہ وہ ہو جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھو یہ سنیوں کا عقیدہ کوئی جہلیت والا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ وہ ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ وہ ہے جو عمر پاک کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ وہ ہے جو عثمان ذوالنورین کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ وہ ہے جو مولا کائنات کا عقیدہ ہے۔ یہ کوئی ایسا ویسا عقیدہ نہیں ہے، اور ڈٹ کے آکھیا کرو، ڈٹ کے آکھیا کرو۔ حضرت عمر پاک فرمایا چلو دی قبر تھی، آپ نے فرمایا کہ انہیں وصال ہویا ہے؟ حضور اے مہاجرہ ہویا ہے، انہاں دے دل وچ ایک گل آئیے۔ آپ نے فرمایا اچھا، فرمایا قبر نو مخاطب کر کے فرمایا 10 ہوئے، اللہ نے تینوں 2 جنتاں دیتیاں نے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ مردے کو پوچھن دے نا حضرت عمر پاک بھئی 10، تو یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو عمر ہے، وہ حضور ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں بتا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ رب نے وعدہ وفا کیا، 2 جنتیں دی، اندر سے آواز آئی عمر تو آپ بھی سچے، آپ کا نبی بھی سچا، ہمارا رب بھی سچا، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ بھئی خوف تو ہونا چاہیے نا۔ حضرت عمر پاک کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ دے پیچھے نا ایک عورت بھی نماز پڑھ دی سی جی، ادو بڑھیاں بھی نماز پڑھنا آندیاں سن، عورت بھی نماز پڑھ دی سی۔ اس دے رستے وچ نا ایک اس دا عاشق کھڑا ہوندا سی، اور روز دعوت دیندا سی میں تینوں چاہنا، کھلو تے صحیح میرے بل ویکھ تے صحیح۔ اس نے آکھیا میں عمر پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ ہاں آج کا مولوی نہیں تھا، میں پھر گل کران تو میرے اعتراض بڑے بن جاندے نے۔ اور سونا گزارا ہوئے تے اسی آکھیے کچھ بھی نہیں، ککھ بھی نہیں، ککھ بھی نہیں، ککھ بھی نہیں۔ ارے اس سے بڑھ کر یہ جو ممبر ہے کوئی اور چیز ہے؟ بتاؤ مجھے، اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اگر تجھے حضور نے یہ دے دیا تو پھر پیسے کیا ہے؟ پھر پیسے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ اوقات نہیں رکھتے پیسے۔ اور شکر کر رب کا، اللہ نے تجھے ممبر کا وارث بنایا ہے، اللہ نے تجھے ممبر کا وارث بنایا ہے۔ وہ کہندا میرے والتے ویکھو، انہاں کہا چل میں عمر پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ انہیں ستنگ کیتا نا جس ویلے، اور ساکھیا چل ٹھیک ہے تینوں میں مان لواں گی، تے اسے دن میں 40 دن آواز اسے جگہ تے کھڑی ہوواں گی، لیکن 40 دن جڑا نا عمر پیچھے نماز پڑھ۔ حضرت عمر پیچھے نماز پڑھ، 40ویں دن میں تھی ہوواں گی میں تیری۔ آکھا لگے ٹھیک ہے، نمازاں پڑھ دے گئے، جس میں 40 دن ہویا نا، تے او بھی عورت اتھے آ کھلوتی، او نماز پڑھ کے تے سر سٹ کے پہ جاندے سن۔ عورت نے آواز مار کے آکھیا اوے ادھر آ، وعدہ وفا ہو جائے گا۔ لگا نا تینوں نہیں پتا میں عمر پیچھے پڑھنا۔ کدھر بلا رہی ہو؟ تجھے نہیں پتا میرا امام عمر ہے؟ ارے ہمیں دیکھنا پڑے گا کس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ یہ عقیدہ ہی ہے نا حضور، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔
ہمارا ظاہر بھی روشن ہوا نہیں ہوا؟ جب ظاہر اور باطن روشن ہو جاتا ہے نا، پھر ایسا مقام نہیں رہتا، پھر داتا علی اجویری بنتا ہے، پھر خواجہ معین الدین چشتی اجویری بنتا ہے، پھر بابا فرید بنتا ہے۔ ارے یاد رکھو کہ ہم نے وفا کملی والے سے کرنی ہے، ہم نے حضور سے وفاداری کرنی ہے۔ جب حضور سے وفاداری ہوگی نا، پھر انشاءاللہ یہ دنیا کیا چیز ہے۔ علامہ اقبال نے فرما نہیں دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا، اس گل تے غور کرو تسی۔ بندہ کسے وڈے بندے نو آکھے تو چیز کی ہوئے، وہ تے پھڑ لوے گانا، تے علامہ صاحب نے سارے جہان نو آکھے ایک کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ ارے یہ تو لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور سے پیار تو کر، حضور سے عشق تو کر۔ جنہوں نے حضور سے عشق کیا نا، جنہوں نے حضور سے پیار کیا، پھر انہوں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، پھر ان کا رخ سیدھا مدینے کی طرف رہا ہے، ان کا جو ہے اندر والے دل کا رخ یہ سیدھا مدینے کی طرف رہا ہے۔ یاد رکھو ہم نے توبہ کرنی ہے، اور توبہ اس طرح کرنی ہے، توبتن نصوحا۔ یہ نصوحا کیسی توبہ ہے؟ ایک گائیں ہوندی ہے نا، گائیں یہ تے تھنا وچ دودھ کڈیے دوبارہ تھنا چ جاندا ہے نہیں جاندا، تے توبہ بھی انج دی ہوے جڑے کام کولو توبہ کر لو او دے ول نہ جایا جائے، اس دی طرف رخ نہ کیتا جائے، اس دی طرف ویکھیا نہ جائے، کیونکہ ہم نے کلمہ کملی والے کا پڑھا ہے، ہم نے عشق کملی والے سے کیا ہے۔ اور یہ زندگی کیا ہے؟ یہ تو بس 60 سال 70 سال ختم، 80 سال ختم، لیکن قبر میں جانا ہے۔ جو تیرا سب سے عزیز ہے نا، وہ بھی ایسے مٹی ڈالتا ہے۔ چلو جی لوگ وعدہ لاندے نے، او منڈیا تو کئی پھاڑ ہوئے 4 ٹپ لا، او بھئی اینو پھڑائے بھی 4 ٹپ لائے۔ اب سب نے بے وفائی کر دی، چلے گئے، مٹی کا ڈھیر بھی لگا دیا۔ اب آ گئی کملی والے کی باری، اب حضور آ رہے ہیں تیری قبر میں۔ میں ایک بات بتاؤں، یہ جب بندہ مرتا ہے آندے نے مر گیا تے ختم ہو گیا، مر گیا تے ختم ہو گیا، تے پھر پانی کیوں پاندے پیو دے اتے ڈبیاں نال؟ جو ختم جو ہو گیا پھر پانی بھی ضائع کر دیو حضرت جی، پھر پانی ضائع کر دیو، پھر کفن بھی چنگا لے آگے پاندے ہو تے مر گیا ہے، یہ تو ختم ہو گیا ہے، انہوں کیوں پہ پاندے ہو؟ جے مر گیا تے پھر انہوں مونڈیاں تے بھی چوک لیا جی، ادھا انہا ادب بھی پہ کر دیو۔ پھر وڈی گالے قبر وچ پایا، پا کے آندے نے بن کھول چھڑو، کیوں کھول دے پیو؟ یہ تے مر گیا ہے، سمجھ آندی پہ جی نا؟ یہ تے مر گیا تے بن کیوں پہ کھول دیو ملا؟ کہندے جی پھر اے بھی گالے دا منہ بھی ننگا کر چھڑو۔ آکھیا جی منہ ننگا کر چھڑیو؟ جی کر چھڑو۔ آندے نال بول کے جو جی یہ کعوہ رخ کر چھڑیو، کیوں پہ کر دیو کعوہ رخ؟ تے مریا ہے، اے جی کعوہ رخ کر چھڑیو۔ پھر ان تو انو کام دی گال دسن لگا، یہ کعبہ رخ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹک ٹکی مدینے کی طرف لگے، دنیا چلی جائے مدینے والے آ جائیں، یہ اس لیے کیا جاتا ہے، اس لیے کیا جاتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے بھئی ختم ہو گیا تو دا منہ کیوں پہ ننگا کر دیو؟ پھر دا منہ بھی ادھر نہ کرو جدھر ہے رہن دیو، مٹی ہے ختم ہو گئی، نہیں اگلے آ کے ٹھا لینا ہے، اٹھاتے ہیں۔ تو پھر اسی نات خانہ کو لو ایک قیدہ گڑیا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، تو بھئی تو سویرے مسیطے نہ جائیں گا۔ ساری رات ناتا پڑیاں، ساری رات لوکاں نو آکھیا مدینے دے ٹکٹ دیتے، ہاں تے سویرے فجر نہ پڑی، بھئی نہیں ملے گی تجھے جنت، نہیں ملے گی۔ قبلہ حکیم عبداللہ صاحب سبحان اللہ، یہ بہت بڑی ہستی ہے ہمارے شہر سیالکوٹ کی، اے پرانے بندے انہوں نے ویکھیا بھی ہوئے گا، تے میں نو بھی سعادت حاصل ہے، میں بالکل بچہ ساں تے اپنے پیرو مرشد نال انہوں دی بارگاہ وچ بیٹھا، تے آپ فرماندے نے میں گجرات، آپ فرماندے ہو بھائی جی اسی گجرات تر گئے محفل تے فرماندے نے وہ محفل تے گئے نا تے راتی نات خانہ خیر کی تھی، انہوں نے آکھیا جڑا ہون اچھی آکھے وہ مدینے، آندے جڑا ہون اچھی آکھے وہ بھی مدینے، آکھا لگے جڑا ہور اچھی آکھے مدینے والا آ جائے۔ ہاں بھئی مدینے والا ایسے ہی آ جاتا ہے، اچھی کہن نال آ جائے گا،
آندے ساریاں گلاں ہو گئیاں تے آندے جی بھائی جی اسی بھی رات گجرات ہی رہے. آندے جس ویلے گجرات رہے نا تے سویر ہوئی فجر دا ٹائم تے آندے مسجد جانا سی. حکیم صاحب آکھیا مسجد چلیے, چلو. آندے رستے وچ ایک بیٹھک آئی تے اس گل دے نا تانوں تھوڑا ہاسا آئے گا لیکن اچھی آواز نال ہسیا نہ جے مسجد ہے. یہ گل یاد رکھیو, اپنے ذہن تے بٹھا لیا جے. یہ میں ہسان واسطے نہیں کرن لگا, یہ میں تانوں دسن لگا ہوں. کہندے جس ویلے جان لے ہاں تے رستے وچ ایک بیٹھک سی, او دے وچوں کھراڑیاں دی آواز پئی آئی. حکیم صاحب فرمایا اوے ایتھے کیڑیاں چیزاں ڈکیاں جے؟ جی آپ نے لفظ فرمایا ایتھے کیڑیاں چیزاں ڈکیاں جے؟ آکھیا حکیم جی نعت خان ہے. آکھیا جی راتی مدینے جاندے پے سانوں ہن ایئرپورٹ تو پہلے ہی سو گئے نے. یہ حال ہے ہمارے نعت خانوں کا. اور نعت خان وہ ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے. نعت خان وہ ہے جس کے چہرے پہ سنت رسول ہے. ایوی نہیں کہ بس ہر کسی کے باواں پہ کھڑیاں کرو اور نعت سنیے تے اپنے بچے کو سن لے, تو گھر بٹھا کے سن لے, وہ بھی تے پڑھ ہی لے گا. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا, وہ بھی تو پڑھ لے گا. ہن تے پرانیاں نعتاں رہیاں ہی نہیں تے پہلا پڑھدے ہوندے سن یا مصطفیٰ خیر الورا. اے کوئی ایسا نعت خان جڑا ایتھے سپیکر رکھ کے پڑھے؟ نہیں. وہ تے اگلے ساؤنڈ والے کھلون ہی نہیں دیندے. پوچھ لو ساؤنڈ والے بیٹھے نہیں کھلون دیندے. تھلے کرو اتے کرو, کئی وچ ہی کہہ دو تانوں تے پڑھانا ہی نہیں آندا. بھئی تو ہی حضور کی عشق کے لیے آیا, حاضری لوانا ہے تو پیچھے رکھ کے بھی لگ جائے گی. ہاں او نعت خان کتے گئے؟ یا مصطفیٰ خیر الورا. ارے تیرے جیا کوئی نہیں, کنوں کواں تیرے جیا, تیرے جیا کوئی نہیں, من مونے آ نبی سونے آ. ارے قرآن ہے تیرا نعت خان, یہ بھی تو نعت ہے نا. قرآن ہے تیرا نعت خان, عرب و عجم دے والیا تیرے جیا کوئی نہیں. ہووے فقیر یا بادشاہ پاویں گدا مسومی جیا. ہووے فقیر یا بادشاہ پاویں گدا نیازی جیا. آقا سب کھاندے نے صدقہ تیرا. انہیں گالی میں کہا چھڑی, آقا سب کھاندے نے صدقہ تیرا, تیرے جیا کوئی نہیں. یہ پہلے سویرے اٹھ دے نا سرگی ٹائم نال تے آواز آندی ہوندی سی, لیا جب سے میں نے یہ نام محمد. جڑے لوگ نماز پڑھتے سن نا سویرے, وہ بڑھے بندے مسیتاں وچ بول دے سن, لیا جب سے میں نے یہ نام محمد. بڑا لطف آیا سویرے سویرے, اٹھو غم کے مارو, اٹھو بے سہارو, چلو سوئے مسجد, کسی نے پکارا ہے اللہ اکبر. پھر اگے انہوں نے بڑی وڈی گل کر چھڑی, آکھیا جی درے 5 تن سے آواز آئی. درے 5 تن سے آواز آئی. ارے خدا کو منا لو سویرے سویرے. اس کا مطلب ہے مولا علی بھی فرما رہے ہیں سویرے سویرے منا لو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, فخر اہل سنت, سرمایہ اہل سنت, خطیب پاکستان, فخر سیالکوٹ, کسی تعارف کے محتاج نہیں, برادر اکبر, برادر عظیم حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن قدیزی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے. دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اہلاً و سہلاً جی اینو ست بسم اللہ. ماشاءاللہ جی قاری صاحب تشریف لے آئے نے. انشاءاللہ تعالیٰ میں صرف 1-2 منٹ لواں گا, پھر انشاءاللہ تعالیٰ قاری صاحب دا بیان ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. کہو سبحان اللہ. ہاں یہ گفتگو جو میں کر رہا ہوں نا, اس کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لو. بس ہم نے اس کو ماننا ہے, اس کو جاننا ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے, جو حضور سے پیار کرتا ہے. نعت بھی اس سے سننی ہے جو حضور سے پیار کرتا ہے, پیار بھی اس سے کرنا ہے جو حضور سے پیار کرتا ہے. حکیم صاحب دی گل پہ ہوندی سی, کہو سبحان اللہ. اے جڑے ساڈے پرانے بزرگ سن نا, اے دین دا بڑا کام کر گئے. انہاں نے دین دا اتنا کام کیتا ہے نا, انہاں نے مریداں وال نہیں ویکھیا, انہاں نے آکھیا اے اسا دین سکھانا ہے لوکاں نو. قبلہ حکیم صاحب کو ایک بندہ آیا چودھری سی, کہنے لگا حکیم صاحب کوئی پھوک مارو, میرا پتر جیل دے اندر ایک قتل ہو گیا. حکیم صاحب نے کہا چودھری صاحب کام بڑا اوکھا ہے, تسی نہیں کر سکنا. حکیم صاحب نے آکھیا چودھری صاحب کام بڑا اوکھا ہے, تسی نہیں کر سکنا. چودھری صاحب کہنے لگا حکیم جی کر لواں گا. آکھیا جی نہیں. چودھری صاحب جان لگے, پھر تھوڑے دنوں بعد آئے, آکھیا تسی نہیں کر سکتے. آکھیا جی کی فرمایا تسی مسجد وچ جانا ہے, نماز پڑھنی ہے, تے نمازیاں تو پہلا آ کے انہاں دی جتیاں سیدھیاں کرنیاں نے. چودھری کہنے لگا میں تے نہیں یہ کر سکتا. کہ چودھری تے نہیں نہ کر سکتا, نہیں نہ کر سکتا. کہ نہیں اے میں کام نہیں کر سکتا. فرمایا پھر منڈا بھی نہیں آ سکتا.
آخیا حکیم صاحب آندے پہلا اپنے پنڈ دی مسجد شروع کرنا ہے، جس مسجد وچ ایک دن جتیاں سیدھیاں کرنیاں نے دوجے دن نہیں کرنیاں، پھر اگلی مسجد پھر اگلی مسجد پھر اگلی مسجد۔ وہ کہنے لگا چودھری کہندا پھر لاد تے لا دینا، لاد واسطے من لئی۔ انہاں آخیا حکیم جی کران گے، کوئی گل نہیں، پتر باہر آ جے کران گے۔ آخیا ٹھیک ہے۔ جس ویلے اپنے پنڈو شروع کیتا نا منہ نو لکا لیا، کردیاں نا جنہاں دا بچہ ماریا سی نا اس دے پتر نے انہاں دی مسجد وچ پہنچ گئے۔ جس ویلے اتنے پہنچے نا تے جتیاں سیدھیاں پہ کرن تے او جس دا بچہ ماریا سی نا او بھی آیا۔ وہ آگے انہوں نہیں سی پتا کون ہے، وہ آگے کہنے لگا بابا جی چھڈو پڑا اسی آپ ہی پا لنے ہاں۔ انہوں نے کہا جی نہیں میری ڈیوٹی لگی ہے کسے نے۔ انج کردیاں نا منہ تو رومال لت گیا۔ انہوں نے کہا تو ہے جس نے میرا پتر ماریا او دا پیو ہے؟ آکھن لگا خیر، آکھن لگا تو ہے؟ ہاں جی میں ہوں۔ آکھن لگا او کہنے لگا میں او ہی ہاں لیکن میرے رب نے مینوں معاف کر چھڑیا، تو بھی تے معاف کر دے۔ اس آکھیا تو مسجد وچ آ گیا ہے اور جتیاں پیا سیدھیاں کرنا ہے، جا رب دی رضا واسطے تینوں میں معاف کر چھڑیا ہے۔ یہ عاجزی ہے۔ یہ کیا ہے؟ عاجزی ہے۔ بھائی جی تو جتنا تے جتی جا، سانوں کی لگے اور جتن ہر کوئی کھیڈے ہوئے تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرہ، اور جتے دا مل کوڈی نہیں پیندا، ہارے دا مل ہیرا۔ بھائی جی ہرنا سکھو۔ حضور نے فرمایا عاجزی کر، جی عاجزی کر دیاں تیری عزت تھوڑی جی کٹ بھی گئی نا، حضور فرمایا قیامت والے دن تیرے بازو تو پھڑ کے تیری عزت نو بڑھا دیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ قاری صاحب بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اسی ذرا ساڑھے استاد پاک آ رہے نے ڈرما دے چونک تے، اسی انشاءاللہ اتھے جانا ہے، انہوں نے سننا ہے، تسی قاری صاحب نو سنو، اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق دوے۔ لیکن رات جاگ دے پیو سویرے کوئی بندہ نہ سوئے، فجر لازمی پڑھے تے صلح ہو گئی ہے رب نال تہاڈی سارے دی۔ جیڑا بندہ مسیتے آ گیا صاحب دی صلح ہو گئی، اینج تے نہیں نا بندے نو اندر وڑن دیندا کوئی اپنے گھر، تہاڈی سارے دی رب نال صلح ہو گئی تے سویرے ناراضگی نہ ہوندے آجے۔ فجر ہوئے گی نماز پڑھے آجے، ظہر ہوئے گی نماز پڑھے آجے، عصر ہوئے گی نماز پڑھے آجے۔ نماز دے ذریعے اپنے رب نال گلاں کرو، معافی منگو، اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا